جی یہ فیس بک سے سوال ہے، فرمان معصوم ہے کہ امام کا ظہور طاق سال میں ہوگا۔ جی بالکل، میں اس کی تائید کروں گا۔ یہ سوال بھی تھا اور ایک انفارمیشن بھی شیئر کی۔ زیدی عالم صاحب کا یہ سوال تھا کہ امام کا ظہور طاق راتوں میں ہوگا، اور یہ حدیث صحیح، کیونکہ جو معتبر کتابیں ہیں جو علماء اولین نے لکھی ہیں ان میں یہ ملتی ہے کہ جو امام کا ظہور ہے اس کا سال طاق ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہاں سے اٹھتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں صرف انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے۔ آپ کے ہاں 2 سال چل رہے ہیں، ایک عیسوی سال اور ایک ہجری سال۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عیسوی سال اور ہجری سال جو ہیں وہ بیک وقت جو طاق بھی ہوں یا جفت بھی ہوں، یعنی ایون بھی ہوں اور آڈ بھی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یعنی عیسوی سال ہو سکتا ہے کہ ایون ہو اور ہجری سال آڈ فگر میں آ جائے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ مقصود ہے کہ یہاں پہ جب مولا نے طاق سال کہا ہے تو اس سے مراد عیسوی ہے یا ہجری ہے؟ ٹھیک ہے، ایک یہ سوال یہاں سے نیا اٹھے گا اور پیدا ہوگا۔ اب اگر آپ بالفرض مجھ سے یہ سوال کر لیتے ہیں، چلے میں خود ہی سوال بنا لیتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ بتا دیں کہ وہ عیسوی ہوگا یا ہجری ہوگا، تو میں کہوں گا کہ وہ آپ توجہ رکھیے گا، وہ ہجری ہوگا۔ یہاں طاق سال سے مراد میرے مولا نے، کیونکہ مولا کی یہ میں بات کہہ کیسے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قیاس ہر قیمت پہ، ہر صورت میں، ہر لہجہ، ہر لمحہ حرام ہے۔ مالک کی جو دیگر فرامین ہیں مختلف موضوعات سے متعلق، جس میں مالک وقت کے حساب سے کوئی تعین کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں مالک ہجری سال کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہاں طاق سال سے مراد ہجری سال ہوگا، کیونکہ وہی اسلامک کیلنڈر ہے۔ نمبر 2، اب آپ جب طاق کی بات کریں گے تو اس کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی چل رہا ہے 1441، تو اس کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ میں اب آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی بس وضاحت ہو جاتی ہے، آگے پھر لوگوں کے اپنے ظرف اور علم اور ان کے شوق پہ بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام بس وضاحت کرنا ہے۔ بس جب بھی کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے تو تبھی وہ معاملات شروع ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی علمیت کا زوم اور اپنا وہ سارا معاملہ، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی مان لو۔ میری کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، میں اپنے بچوں کو سیلف سٹارٹ کروں، بس ہلکا سا ان کو رستے پہ ڈالا اور اس کے بعد وہ اپنا سفر خود کریں۔ میری تمنا اور خواہش تو یہی ہے۔ اچھا، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سال کے آخری فگر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جفت ہے یا طاق ہے، ایون ہے یا آڈ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب 1441 ہے تو یہ 1 آیا، ٹھیک ہے، تو یہ طاق ہو گیا۔ دوسرا اب 2 آئے گا یعنی 1442 ہو جائے گا، تو اسی طرح ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے ٹوٹل کیا جاتا ہے، اس کا ایک جفت عدد نکالا جاتا ہے۔ جیسے کہ 1441 ہے تو اب 1441 کیا ہوگا؟ 1 جمع 4 جمع 4 جمع 1، تو کیا ہوگا؟ 10۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ 10 نکالیں گے تو اس میں جو صفر ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، وہ گر جائے گا، تو جو 1 ہوگا وہ کیا ہوگا؟ طاق۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے۔ یہ آپ کا سوال بھی میں نے جواب بھی دے دیا اور تھوڑی اس کی وضاحت بھی ہوگی۔